ساتھ میں اللہ کی عبادت، دین میں حشاش وشاش اللہ کے دین کا کام، اور رات کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ آنسو بہانا۔ پھر صحابہ نے تابعین کا مجمع بنایا، پھر تابعین کے ہاتھوں تبع تابعین کا مجمع بنا۔ یہ کام کا صحیح رخ ہے، مجمع سے مجمع کا بننا، کہ سمجھدار مجمع ہر زمانے میں ہر وقت میں بنتا ہی رہے، یہ کام کا صحیح رخ ہے۔ پھر اللہ نے اولیاء اللہ کا سلسلہ چلایا، ایک ایک ولی کے ہاتھوں لاکھوں لاکھوں لوگ دنیا میں بنے۔ پھر اللہ نے پوری امت پر اور انسانیت پر رحم فرما کر دعوت کا یہ آسان اور عظیم کام عطا فرمایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کام کا رخ تھا، اللہ نے وہ رخ ہمارے زمانے میں زندہ کروایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کام کا یہ رخ تھا کہ ہر ایمان والا اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھا، چاہے تاجر ہو، کسان ہو، مزدور ہو، حاکم ہو، رعیت ہو، کسی شعبے سے اس کا تعلق ہو، ہر ایمان والا اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھا کہ ہمارا دین محفوظ رہنا چاہیے اور ہمارا دین پھیلنا اور پھولنا چاہیے اور پوری دنیا کی انسانیت کو ملنا چاہیے اور قیامت تک یہ دنیا میں دین باقی رہنا چاہیے صحیح شکل میں۔ ہر ایک کی ایک ہی فکر تھی، 100% ایمان والوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی رخ کا کام ہمارے زمانے میں عطا فرمایا۔ آپ دیکھ لیں، اتنا بڑا مجمع یہاں پر جمع ہے، کسی دنیاوی غرض سے یہاں نہیں آیا۔ کوئی تاجر ہے، کوئی کسان ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، سب ایک ہی فکر لے کر آئے ہیں کہ دین ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے، ہمارے گھرانے میں آنا چاہیے، ہماری برادری میں آنا چاہیے، ہمارے گاؤں شہر ملک میں آنا چاہیے اور عالم کے چپے چپے میں اللہ کا دین پھیلنا چاہیے، تاکہ دنیا میں کوئی کچا یا پکا مکان ایسا نہ بچے جہاں اللہ کی بات نہ پہنچے۔ اسی فکر کو لے کر یہ پورا مجمع یہاں پر آیا۔